نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس کے دوران خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ خطے کے تمام فریقین کو کسی بھی قسم کے اشتعال انگیز اقدامات سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ علاقائی امن و استحکام کے مفاد میں تمام تنازعات کا حل مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تلاش کرنا ناگزیر ہے۔ اس موقع پر اسحاق ڈار نے خطے میں امن کے فروغ کے لیے سعودی عرب کے تعمیری اور مثبت کردار کو بھی سراہا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے لاہور کے دورے کے دوران غلط زبان کے استعمال پر معذرت کر لی ہے اور کہا ہے کہ یہ عمل کا رد عمل تھا۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے حوالے سے انہیں کچھ نہیں کہا، بلکہ بات چیت کا کام محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کو سونپا گیا ہے۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ وہ صوبائی معاملات میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے اور عوامی مفاد میں پالیسی سازی کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی تقریب یا میٹنگ میں آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم محی سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کا کراچی جانا جائز ہے تاکہ وہ اپنے بھائی کی رہائی کے لیے عوامی حمایت حاصل کر سکیں۔ جنوبی کوریا کے صدر لی جے میونگ نے کہا ہے کہ وہ امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان تعطل کا شکار مذاکرات کی بحالی کے لیے سہولت کاری پر تیار ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق نئے سال کے موقع پر خطاب میں انہوں نے کہا کہ مذاکرات کی بحالی جزیرہ نما کوریا میں امن کے قیام کے لیے ضروری ہے۔ صدر لی نے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے شمالی کوریا کے رہنما سے ملاقات کی خواہش کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ماضی میں اس پیشکش کو پیانگ یانگ نے مسترد کیا تھا۔ انہوں نے واضح کیا کہ جنوبی کوریا کشیدگی میں کمی، سفارتکاری اور جنگی ماحول کو پائیدار ترقی میں تبدیل کرنے کا حامی ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے شدید دھند کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق اگلے 3 روز کے دوران جنوبی اور وسطی پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کا امکان ہے، جن میں لاہور، جھنگ، ملتان، خانیوال، میاں چنو اور ساہیوال شامل ہیں۔ اعلامیے میں اوکاڑا، پاک پتن، بہاولپور، بہاول نگر، لودھراں اور وہاڑی میں بھی دھند کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق بالائی سندھ کے علاقوں بالخصوص سکھر کے اطراف جبکہ اسلام آباد میں بھی رات اور علی الصبح دھند کے امکانات ہیں۔